ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنی کلاس نمبر 34 میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 258 سے 260 تک کی آیات کا ترجمہ پڑھیں گے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر آیا آیت الکرسی میں، اور بعد میں دین کے بارے میں ذکر آیا، اور پھر اللہ تعالیٰ اور ولی اللہ کا ذکر آیا، اور شیطان کا ذکر آیا، اور فوراً ہی ٹاپک چینج ہو گیا۔ 3 واقعات اب اللہ تعالیٰ نے ہسٹری کے بیان کیے ہیں جن کا تعلق انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ پہلا جو واقعہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ کیا تم نے اسے نہیں دیکھا جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کے رب کے بارے میں، یعنی نمرود نے، اس بات کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہی دی تھی بجائے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی بات مانتا۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہوئے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، ایمان لاؤ اس رب کے اوپر۔ قال انا احیی و امیت، تو اس نے کہا یہ زندہ کرنا اور مارنا یہ تو میں بھی کر لوں گا۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا تو اللہ وہ ہے جو نکالتا ہے سورج کو مشرق سے۔ فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر، تو اگر رب ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہکا بکا رہ گیا وہ کافر۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا کسی ظالم کو۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، اور اس شخص کو نہیں دیکھا کہ ایک شخص جو گزرا ایک بستی پر سے جو الٹی پڑی تھی اپنے چھتوں کے بل، کوئی تباہ و برباد ہو گئی، کھنڈرات تھے وہ۔ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، تو اس شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مردوں کو زندہ کرے گا، مرنے کے بعد کس طرح زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ، یہ بستی کس طرح زندہ ہو سکتی ہے۔ فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ، تو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے اسے موت دے دی، یعنی نیند بھی موت کے مشابہ ہے۔ قال کم لبثت، تو جب اللہ تعالیٰ نے اٹھایا حضرت عزیر علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کتنا عرصہ تمہارا یہاں گزرا۔ قال لبثت یوما او بعض یوم، تو انہوں نے کہا یا تو میں یہاں پورا دن سویا رہا ہوں یا دن کا کچھ حصہ۔ قال بل لبثت مئۃ عام فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم تو یہاں 100 سال تک لیٹے رہے ہو،
دیکھ اپنے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف، میں نے خراب نہیں ہونے دی 100 سال تک۔ وانظر الی حمارک، دیکھ اپنے گدھے کی طرف، گدھا جو ہے مر کے ہڈیاں بھی واپس آ چکی تھیں۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اس سے لوگوں کے لیے نشانیاں بنا دی گئیں اور تمہارے لیے بھی۔ وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، دیکھ ان کی ہڈیوں کو کیسے ہم نے ان کو جوڑتے ہوئے اور پھر کیسے اس پہ گوشت چڑھاتے ہیں۔ فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو جب ان پہ یہ حقیقت کھل گئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے خوب جان لیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کی کہ اے میرے رب مجھے دکھا کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا۔ قال اولم تؤمن، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم تو ایمان نہیں رکھتا، یہ یقین نہیں رکھتا اس بات پہ۔ قال بلا، کیوں نہیں میرے رب، ولکن لیطمئن قلبی، میرا ایمان ہے لیکن میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے یہ چاہتا ہوں۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرہن الیک، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 پرندوں کو لو، پال لو اور تم ان پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس کر لو، تاکہ میں جب انہیں زندہ کروں تو لوگ دیکھیں کہ جب تم انہیں بلاؤ تو وہ تمہاری طرف لوٹ کر آئیں واپس۔ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر جتنے پہاڑ تمہیں سامنے نظر آ رہے ہیں، یعنی پرندوں کو ذبح کرنے کے بعد ان پہاڑوں پہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے علیحدہ علیحدہ کر کے ان کے گوشت پہاڑوں پہ ڈال دو۔ ثم ادعوہن یأتینک سعیا، پھر تو انہیں بلاؤ وہ تیری طرف دوڑتے چلے آئیں گے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور خوب جان لینا یقیناً اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ کل انشاءاللہ العزیز اگلی آیات کا ترجمہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔